کلام جو خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا گیا وہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور 12ویں آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھے ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو ایک دفعہ پھر خداوند کے حضور جھکائے دعا مانگیں۔ خداوند زمین و آسمان کے خالق اور مالک باپ، یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، اس بات کے لیے بھی کہ تیرے لوگ تیری عبادت اور پرستش کے لیے تیرے حضور جمع۔ رحیم باپ، اس وقت جب ہم تیرا پاک کلام سیکھنے کو تیرا ادنا خادم، تیرے لوگ تیرے حضور حاضر ہیں، خداوند تیرا ادنا خادم اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نکما، گھناؤنا اور گنہگار ہوں۔ تیرے فضل کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میرا علم دونوں ناقص ہیں۔ پاک روح کی معموری عطا کر تاکہ جو کچھ بھی پیش کیا جائے وہ تیرے جلال کا سبب بنے، سننے والوں کو برکت دے، اور یہ فضل عطا کر کہ ہم سارے نہ محض سننے یا سنانے والے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے، جو مبارک حالت روح القدس کے وسیلے سے قائلیت پائیں اور تیرے کلام کو دل میں جگہ دیں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں۔ ہماری مدد فرما اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ 10 احکام میں سے یہ 5واں حکم ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ لوگوں سے گزارش کی کہ خدا نے جب 10 احکام دیے تو یہ 2 تختیوں پر یا 2 لوحوں پر لکھے ہوئے تھے، ایک پر 4 تھے اور ایک پر 6 حکم تھے۔ شاید اگر انسان کوئی سوچتا تو وہ کہتا کہ یار 10 حکم ہے، 5 دونوں تختیوں پہ لکھ دو، اچھا لگتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ انسان کا کام نہیں تھا تو خدا نے 2 تختیوں میں بانٹ پہ، ایک پہ 4 اور ایک پہ 6 حکم لکھے۔ یہ بچوں کو مہربانی کر کے پڑھیں۔ اب جو 4 پہلے حکم ہیں ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ خدا سے، وہ خدا کے بارے میں۔ اس کے بعد جو دوسری تختی پہ 6 حکم تھے ان میں پہلا حکم جو ہے وہ خداوند کی طرف سے والدین کو، ماں باپ کو اتنی عزت دی گئی کہ دوسری تختی کا پہلا حکم ماں باپ کی عزت سے شروع ہوتا، اسی لیے فرمایا گیا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز۔ آج جو میرا مقصد ہے وہ ہے
کہ بچوں کو خداوند کی طرف سے جو فرائض ملے، بچوں کو کیا کرنا چاہیے، جو خدا نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں۔ میں یقین جانیے کہ بڑی دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ جس ڈگر پر ہمارا نوجوان طبقہ چل رہا ہے، ان کے ذرا بالوں کا سٹائل دیکھیے، کیا ان کے پہناوے دیکھیے، لباس جو جس طرح کے فیشن کرتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ بعض اوقات ہماری بیٹیاں اور بیٹے بھی دونوں ہی ایسے پہناوے پہنتے ہیں جو حیادار نہیں ہوتے۔ کلام مقدس میں خاص طور سے خواتین کے لیے لکھا گیا کہ عورتیں حیادار لباس پہنیں۔ اب ہمارے نوجوان سگریٹ پانی ایک الگ بات ہے، پان، نشہ، یہ باتیں چھوڑ کر بدن پہ ٹیٹو اور پتہ نہیں کیا کیا فیشن، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے چرچز میں، اپنی کلیسیاؤں میں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ چل کدھر پڑا، جبکہ خداوند نے تو یہ فرمایا تھا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ اب یہ سارا کام کب ہوتا ہے؟ کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میرا بچہ نشے پہ لگ جائے، جوے پہ لگ جائے، اس کا کردار برا ہو۔ کوئی والدین اپنی بیٹی کے لیے نہیں سوچتے کہ وہ ایسے فیشن کرے جو ناروا ہو، یا ایسا لباس پہنے جو بے حیائی کا سبب بنے۔ اب یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ اس میں تھوڑا سا قصور شاید ہم والدین کا بھی ہے کہ ہم نے ان کو بہتر طور سے تربیت نہیں دی، اس لیے بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ ایک جملہ غور سے کان کھول کے سن لیجیے، بچہ آپ کا کچھ بھی بن جائے، پڑھائی لکھائی اپنی جگہ، اگر بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں تو وہ خدا کے فرما بردار کبھی نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیں۔ کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے خدا کا فرما بردار نہیں ہو سکتا، اور کوئی خدا کا فرما بردار ہو کر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک ہی صورت ہے کلام مقدس میں بیان کی گئی اخبار کی کتاب میں کہ اگر تمہارے ایمان کا خطرہ ہو، تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے، بیوی، شوہر، کوئی رشتہ دار کہے کہ ہم زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی پرستش کریں، تو وہاں نافرمانی ایک الگ بات، وہ نافرمانی خدا کا حکم ہے۔ لیکن ویسے ماں باپ کی عزت کرنا ہمارے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ چرچز میں دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، دل پھٹتا ہے جب ہم ایسی چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ کلام مقدس نے واضح حکم دیا کہ عورتیں دعا کرتے وقت اپنے سر ڈھانپ لیں۔ پتہ نہیں ہم کون سی عبادت کرتے ہیں جب سر نہیں ڈھانپتے۔ یہ تو دور کی بات ہے سر نہ ڈھانپنا، چرچز میں بہنیں بیٹیاں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا شکر ہے خداوند کا ہمارے چرچ کے لیے کہ سلیو لیس پہن کے تو عبادت کے لیے آ جاتی ہیں، یہ جو بغیر بازو کے قمیص پہنے ہوتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ یہاں ہماری بیٹیوں کو کم از کم یہ پتہ کہ یہاں ایسا کام نہیں کرنا۔ تو خداوند کا کلام کوئی صرف ہمارے لیے یا ایک کلیسیا کے لیے تو نہیں ہے،
یہ تو عالمگیر سطح کے لیے، عالمگیر لوگوں کے لیے۔ آج اسی دکھ کے ساتھ بچوں کو خاص طور سے مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلا جو دوسری تختی کا حکم ہے خداوند کے احکام کے بعد، جو خداوند نے اپنے لیے 4 احکام ایک تختی پر رکھے، اس کے بعد دوسری تختی کا پہلا حکم خدا کی طرف سے یہ ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ یہاں ہماری کلیسیا میں ماں باپ بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، بچے ماں باپ کی نہیں کرتے۔ ہم ساری بطور خاندان شاید اس طور سے خداوند کے فرما بردار نہیں ہے جس طور سے ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کا نتیجہ کیا بھگتتے ہیں کہ پھر ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں رہتی، پھر ہم روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں۔ تو عزیز بیٹے اور بیٹیوں، اب کسی عمر میں بھی ہے، نوجوانوں کی بات نہیں ہے، صرف جن کے بھی والدین یا بزرگ ہیں ان سب کے لیے خداوند کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں۔ زبور کی کتاب میں جب ہم 127واں زبور پڑھتے ہیں تو وہاں خداوند کے کلام میں واضح طور سے لکھا گیا ہے، یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ 3 آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کبھی ان الفاظ پر غور کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن ذرا یہ ٹی وی تو دیکھو، لوگ آ کے کیا گواہیاں دیتے ہیں، میں نے فلاں پادری صاحب سے دعا کی، فلاں پادری صاحب نے پانی پہ دعا کر کے دی تو ہمارے ہاں بیٹا ہو گیا یا بیٹی ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے جی ہم فلاں مزار پہ گئے تھے، کوئی کہتا ہے جی ہم مقدسہ مریم کے آگے جھکے۔ یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جا کہاں رہے۔ کلام نے واضح طور سے بتایا کہ دیکھو، دیکھو کا مطلب ہوتا ہے غور کرو، کان کھول کر سنو۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، نہ کسی پیر فقیر کی طرف سے، نہ کسی پادری کی طرف سے۔ اولاد کس کی طرف سے میراث ہے؟ خداوند کی طرف سے، اور کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ یہ کان کھول کر سن لیجیے۔ اب ایک ذرا منطقی بات سنیے، جب اولاد خدا دیتا ہے تو وہ میراث کس کی ہے؟ خدا کی ہے نا۔ تو جب آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو فلاں پادری صاحب کی دعا سے اولاد ملی ہے، تو وہ کتنی میراث ہو گئی ہے؟ پھر وہ پادری دی میراث ہوئی نا، خدا دی تو نہ رہی، کیونکہ تمہیں ملی ہے اس پادری کو۔ خدا کے لوگوں کچھ تو خیال کرو کہ ہم بطور والدین اور بطور بچے خدا کے کلام کے تابع کیوں نہیں ہیں؟ دوبارہ بچے جو ہیں یہ یاد رکھیے کہ خدا کی بہت بڑی برکت، اور اس برکت کو سنبھالنا جن کو بھی خدا نے دی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، اس طور سے سنبھالنا جس طور سے خداوند چاہتا ہے۔ 128واں زبور اور اس کی پہلی 4 آیات اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھے، مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاج کی مانند ہوگی۔ اور اولاد کی خوبصورتی دیکھیے، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ کیا خوبصورت ماحول، کیا خوبصورت منظر۔ پھر لکھے کہ دیکھو
ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہو۔ کئی دفعہ ہمارے ہاں بھی غیر اقوام کی دیکھا دیکھی کہ جی یہ جو اولاد نہیں ہوتی تینوں چھڑ کے دوسری کر رہے جو اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کسی انسان کی طرف سے یا اولاد کسی انسان کے بس میں؟ لکھا ہے ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا۔ یہ نہیں کبھی ہم نے سوچا کہ شاید ہمارے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ خداوند سے نہ ڈرنا ہو۔ جب ہم امثال کی کتاب کا 10واں باب پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے خدا کی برکت کے طور پر کہ بچے خدا کی برکت ہیں۔ 10ویں باب کی پہلی آیت، دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم۔ آج نوجوان طبقے کو، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، جب خداوند نے کہا کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو دیکھ لو خدا کا کلام یہ کیا کہتا ہے۔ دانا بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو خوش رکھتے ہیں لیکن احمق اپنی ماں کا غم۔ 15ویں باب کی 20ویں آیت، امثال کی کتاب 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھے دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ جو اپنے ماں باپ کی خوش نہیں رکھتا، اپنے ماں باپ کی تحقیر کرتا ہے، وہ احمق ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ پڑھا لکھا ہو، دنیا کی نظر میں وہ کتنا ہی فرما بردار کیوں نہ ہو، دنیا کی نظر میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھتا تو وہ احمق ہے، دانا نہیں ہو سکتا۔ اور پر احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے۔ جو اپنی ماں کے ساتھ سلوک کرتے ہو دیکھ لو، بیٹے بیٹے سب کے لیے ایک ہی بات۔ آپ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں لیکن میرا یہ تجربہ، ہم بھی بچپن میں جب ہوتے تھے نا، اگر ماں نے کہہ دیا نا جا پتر دکان تو سودا لے آ جائے، یہ اور بھی کوئی نہیں لگے گا، کوشش کرنی کہ کام نہ ہی کرنا پڑے۔ یہ کسی غیر نے کہہ دیتا نا کہ ٹوکے اگے لگ کے پٹھے کو تروا دے تو وہ خوشی نہ کتر دینے، ماں پیو دے آنکھیں نہیں کام کرنا، دال بھی نہیں لے آ کے دینی ہو تو دکان پہ۔ یہ ماں باپ کی عزت ہے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کا یا جس بھی عمر میں ہو، بڑوں کے تابع رہنا، ان کی عزت کرنا، ان کی بات ماننا دانائی کا کام ہے، ورنہ یہ سارا کچھ حماقت کا کام ہے۔ اگر آپ اس طرح ہم نے 127 زبور میں پڑھا تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے میراث ہے بچے، یہ بیٹیاں ہماری بیاہ کے آتی ہیں نا تو اپنے دیش دیا چیزاں ایڈیاں سنبھال کے رکھ دیا نے، جی کتنے خدا نخواستہ کوئی چیز ٹوٹ جائے تو تمہیں پتہ کی حال ہوتا ہے، کہ غصہ بھی آتا ہے، ناراضی بھی ہوتی ہے اور پھر افسوس بھی ہوتا ہے۔ تو جو میراث خدا نے دے کر بھیجی ہے اولاد کی صورت میں، اس کے بگڑ جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا، اس کے ٹوٹنے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس کو سنبھالنا بھی تو ہمارا کام ہے نا، اگر ہم اسے میراث سمجھیں تو۔ پیدائش کی کتاب کے 33ویں باب کی 5ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے اس میراث کے بارے میں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھے، پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا، یعقوب کی بات ہو رہی ہے، اور کہا یہ تیرے ساتھ کون؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کی۔ پھر بات وہی آ گئی، اولاد خداوند کی طرف سے آتی ہے،
جن لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اولاد کہاں سے آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کی ہے، خداوند کی طرف سے ملے۔ استثناء کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی دوسری آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں بچوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نہ صرف اپنے دنیاوی ماں باپ کا بلکہ خدا باپ کا بھی حکم مانے۔ اور میں نے پہلے آپ کو ایک بات بتا دی کہ جو بچہ خدا کا فرما بردار نہیں ہے وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار نہیں ہے، اور جو ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے وہ خدا کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ استثناء کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی دوسری آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور تو اور تیری اولاد، ماں باپ بھی شامل ہو گئے، اولاد بھی شامل ہو گئے، تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں۔ سن لیا؟ تو اور تیری اولاد دونوں خداوند خدا کی طرف پھریں، اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مان۔ اس طرح سے خداوند کا حکم ماننے کو کہا گیا، ماں باپ کو بھی اور اولاد کو۔ امثال کی کتاب پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت میں بچوں کے لیے خداوند کا پاک کلام ان کے فرائض کی بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے۔ امثال کی کتاب کا پہلا باب 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا۔ سنا آپ نے کیا لکھا ہے؟ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے کیا لکھا ہے؟ بچوں کے لیے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا۔ ہمارا نوجوان طبقہ معذرت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی تربیت پر کان نہیں لگاتا، دوسروں کی تربیت ان کو بڑی اچھی لگتی ہے جو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے، اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ 9ویں آیت میں لکھے، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں۔ یہ آپ کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں۔ جب بچے ماں باپ کے تابع دار ہوتے ہیں، جب ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، جب ان کے حکم میں رہتے ہیں، تو یہ ان کے سر کے لیے زینت کا سہرا ہوتے ہیں۔ شاید ہم اپنے بچوں کے سروں پہ جو بیٹے ہوتے ہیں سہرا سجا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، تو کاش بچے یہ سہرا بھی اپنے سر پہ سجا لیں ماں باپ کی فرما برداری کا، اور تیرے گلے کے لیے توق۔ عزیز بیٹے اور بیٹیوں، بچوں کے لیے خدا کا پاک کلام اس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ماں باپ کی فرما برداری کی تعلیم دیتا۔ زمانہ بگڑ گیا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو وہ بچے ہی اور تھے، وہ ماں باپ بھی اور تھے، بچے بھی اور تھے۔ وہ بچے اپنے چاچوں کے، تایوں کے یا بڑوں کے سامنے یا محلے کے برادری کے بڑوں کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے، شرارت نہیں کرتے تھے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ایک کا بچہ دوسرے کا کچھ نہیں لگتا، وہ بلکہ چاہے گا کہ بگڑتا تو بگڑ ہی جائے، جو کہ بری بات۔ بچوں کو بڑوں کا اس طرح سے حیا نہیں ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے ہوتا تھا، جبکہ انہیں اپنے بزرگوں، اپنے بڑوں کی بات پر کان لگانا چاہیے۔ عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 9ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے، عبرانیوں کے خط 12واں باب
اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے، تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابع داری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ اب دونوں باتیں اکٹھی ہوگی نا، جسمانی ماں باپ کی فرما برداری اور آسمانی باپ کی فرما برداری۔ ہمیں اپنے دنیاوی جسمانی ماں باپ کی عزت کرنے کو کہا گیا تاکہ ہم اپنے آسمانی باپ کی بھی عزت کریں۔ چاہیے کہ بیٹے بیٹیاں اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو، خواہ تعلیم ہو، خواہ پہناوا ہو یا ان کا رہن سہن، اس سب میں اپنے آسمانی باپ اور جو خدا نے انہیں دنیاوی طور سے ماں باپ دیے ان کے فرما بردار۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا باپ جواری ہے، میرا باپ شرابی ہے، میں کیوں اس کی بات مانوں؟ خداوند نے یہ بات کی نہیں۔ جو حکم ہم نے پڑھا خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں، وہاں کوئی شرط لکھی ہوئی ہے کہ تیرا باپ اگر نیک پاک ہوگا تب تو اس کی عزت کرنا؟ ماں باپ کی عزت آپ پر فرض ہے، جو وہ برا کام کرتے ہیں اس کا حساب انہوں نے دینا، آپ نے نہیں دینا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا باپ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام کاری کرتا ہے یا کوئی اور برا کام کرتا ہے، بت پرستی، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے نافرمان ہوں، آپ اپنی اچھی زندگی سے اس کو خداوند کی طرف لائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے، اسی لیے خدا بعض اوقات ہمیں تنبیہ کرتا ہے دکھوں کے وسیلے، بیماریوں کے وسیلے، پریشانیوں، فکروں کے وسیلے سے، کیونکہ اگر اسے ہماری پرواہ نہ ہو تو پھر وہ کبھی ہم سے محبت نہ رکھے تو ہم تو بالکل ہی بگڑ جائیں۔ وہ محبت کی خاطر ہمیں سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور یہی ہمارے ماں باپ کرتے ہیں کہ بیٹا بیٹی یہ کام نہ کر، ہم اس کا برا مناتے ہیں۔ اسی طرح ہم آسمانی باپ کا بھی برا مناتے ہیں جب ہم پر دکھ، مصیبت، فکر یا پریشانیاں آتی ہیں۔ امثال کی کتاب 6واں باب اگر آپ نکالیں تو وہاں اولاد کو یہ کہا گیا، امثال کی کتاب اس کا 6واں باب 20ویں آیت میں، دیکھیں، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا طوق بنا لے۔ یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت تجھ سے باتیں کریں۔ 23ویں آیت میں لکھے، کیونکہ فرمان چراغ ہے اور تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ، زندگی کی راہ۔ جو ماں باپ آپ کو تربیت کے لیے کچھ سخت الفاظ بھی کہتے ہیں، کلام مقدس میں تو یہاں تک اجازت دی گئی کہ اپنے بچے سے چھڑی کو بات نہ رکھ، کیونکہ چھڑی مارنے سے وہ مر نہیں جائے گا بلکہ اس کی تربیت ہوگی۔ آج تو بچہ بات نہیں سننا چاہتا، چھڑی تو بات بہت دور کی بات۔ ہمارے ماں باپ چھری اتار دیتے تھے، آج بچہ بات سننے کو تیار نہیں ہے، یہ فرما برداری ہے۔ جبکہ خدا کے پاک کلام نے یہ حکم دیا کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار، اپنے بڑوں کے فرما بردار۔ امثال کی کتاب کے 28ویں باب کی 7ویں آیت یوں لکھا ہے، 28واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں خداوند کا پاک کلام
यूं फरमाता है, तालीम पर अमल करने वाला दाना बेटा, लेकिन मुसरफों का हम नशीं अपने बाप को रुस्वा करता है। मुसरफ कहते हैं, जैसे मुसरफ बेटा जो अय्याश होता है, फजूल खर्च होता है। हम नशीं का मतलब होता है उनकी सोबत में बैठने वाला, उनके साथ उनकी संगत में बैठने वाला, उनके साथ यारी दोस्ती रखने वाला। तालीम पर अमल करने वाला दाना बेटा है, लेकिन मुसरफों का हम नशीं अपने बाप को रुस्वा कर। बच्चों से बड़ी हलीमी के साथ, आजिज़ी के साथ, नौजवान बेटे और बेटियों से, या आप जिस उम्र में भी आजिज़ी के साथ इल्तमास कर रहा, दरख्वास्त कर रहा कि मुसरफों की संगत छोड़ दीजिए, अपने माँ बाप को रुस्वा न कीजिए, नाफरमानी के वसीले, बुरे किरदार के वसीले, बेहया लिबास के वसीले, नशे के जरिए, जुए के जरिए, क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है कि हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार, ताकि हम आसमानी बाप के भी फर्मा बरदार हो सकें। खुदावंद हम सबको बरकत दे, और न सिर्फ हम अपने बच्चों से ये तवक्को करें कि वो हमारे फर्मा बरदार हों, अगर हमारे माँ बाप उनके सामने जिंदा हैं तो उनके लिए एक मिसाल हम भी बने कि हम भी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हों। खुदावंद हम सबको बरकत दे और ऐसा फजल बख्शे कि हम अपने बच्चों की फ़िक्र कर सकें। ये खुदावंद की तरफ से मेरास है, और बच्चों को ये फजल बख्शे कि वो माँ बाप की तहकीर या रुसवाई का सबब न बने, खुदावंद के नाम की तहकीर का सबब न बने, कलीसिया की तहकीर का सबब न बने, खुदावंद के बदन की तहकीर का सबब न बने। खुदावंद हम सबों को बरकत बख्शे। आप दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया, और तूने वाज़े तौर से यह हुक्म दिया कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर। रहीम बाप, हमने तेरे बेटे जो कामिल इंसान के तौर पर जब इस दुनिया में था और उसने अपने दुनियावी माँ बाप की किस तरह से फर्मा बरदारी की, और फिर तो जास्मानी बाप की किस तरह फर्मा बरदारी की, जब उसकी जान कनी की हालत थी गतसिमनी बाग में, तब भी उसने अपनी पाक मर्जी को तेरी मर्जी के ताबे कर दी। सलीब पर इतने दुख मुसीबत की हालत में भी अपनी माँ की फिक्र करना ना छोड़। रहीम बाप बख्श दे कि दुनियावी तौर से जो तूने हमें माँ बाप बख्शे हैं उनके फर्मा बरदार, ताकि तेरा हुक्म मान सके। हम सबों को अपने माँ बाप की इज्जत करने का फजल अता कर, ताकि हम तुझ खुदाए वाहिद के भी फर्मा बरदार हो सकें। जितनों को तूने औलाद की सूरत में मेराश बख्शी है, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार, और उस औलाद को फर्मा बरदार बना। माँ बाप को बेहतर परवरिश करने का फजल अता कर, ताकि ये बड़े होकर तेरी कलीसिया के लिए बरकत का सबब, अपने ख़ानदान के लिए बरकत का सबब, वो अपने मुल्क के लिए बरकत का सबब। हमारी तमाम कमज़ोरियाँ मुआफ़, इबादत के बक्के ऐसे में हमारी मदद कर। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं।